بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج اس ویڈیو میں آپ کو حضرت امام حسن اور حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ بتاؤں گی۔ حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، ایک رات میں کسی حاجت کی خاطر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس حال میں باہر تشریف لائے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے اوپر کمبل اوڑھ رکھا تھا اور کوئی چیز اس میں حرکت کر رہی تھی۔ میں حیران ہوا مگر جان نہ سکا اس وقت کمبل میں کیا ہے۔ پھر جب میں اپنی ضرورت بیان کر چکا تو میں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کمبل میں کیا چیز ہے جو حرکت کر رہی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا کمبل کھول دیا اور میں نے دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حسنین کریمین رضی اللہ تعالیٰ عنہم کو اٹھا رکھا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یہ دونوں میری بیٹی کے بیٹے ہیں۔ اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دعا فرمائی، اے اللہ میں ان سے محبت کرتا ہوں، تو بھی ان سے محبت فرما، اور جو ان سے محبت کرے تو ان سے بھی محبت فرما۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ سرداران نوجوان اہل جنت حضرت سیدنا امام حسن اور حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہم بیمار ہو گئے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے ہمراہ ان کی عیادت کے لیے گئے۔ کچھ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا، آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کی صحت کے لیے نظر مان لیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نظر مان لی کہ جب میرے دونوں بیٹے صحت یاب ہوں گے تو میں اور میری زوجہ حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ 3 روزے رکھیں گے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے حضرت سیدنا امام حسن اور حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہم کو صحت کاملہ نصیب ہوئی، اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی نظر پوری کرنے کے لیے 3 روزے رکھے۔ جب پہلا روزہ رکھا تو افطار کے وقت گھر میں کوئی چیز موجود نہ تھی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قرض لیا اور تھوڑے سے جو لا کر حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیے، جنہیں پیس کر انہوں نے آٹا تیار کیا۔ جب شام کو افطار کے وقت کھانا تیار ہوا اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت سیدنا امام حسن و حضرت سید امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہم دسترخوان پر افطار کے لیے تشریف فرما ہوئے تو دروازے پر کسی سائل نے آواز دی، اے نبی کے گھر والوں، میں مسکین ہوں اور کئی دن سے بھوکا ہوں، مجھے کچھ کھانے کے لیے دو۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا، ہم یہ کھانا اس مسکین کو دے دیتے ہیں، اور پھر وہ سارا کھانا اس مسکین کو دے دیا گیا اور گھر والے فاقے سے رہے۔ اگلے روز بھی روزہ رکھا گیا اور جب افطار کا وقت آیا اور حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کھانا تیار کیا، جب سب گھر والے دسترخوان پر افطار کے لیے بیٹھے تو اس دوران ایک سائل نے آواز دی، اے نبی کے گھر والوں، میں یتیم ہوں، مجھے کھانے کے لیے دو۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا، یہ کھانا اس یتیم کو دے دیں، ہم پانی پی کر روزہ افطار کر لیں گے۔ تیسرے دن بھی روزہ رکھا گیا اور جب افطار کے وقت حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دسترخوان بچھایا تو دروازے پر ایک سائل نے آواز دی، اے نبی کے گھر والوں، میں غلام ہوں
اور کئی دن سے بھوکا ہوں، مجھے کچھ کھانے کے لیے دو۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا یہ کھانا اسے دے دیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ کھانا اس غلام کو دے دیا، اور یوں ایک مرتبہ پھر سب گھر والوں نے پانی سے روزہ افطار کیا۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت سیدنا امام حسن اور حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہم کی صحت یابی کے لیے مانی گئی نظر کے 3 روزے پورے ہو چکے تھے، اور 3 دن کے افاقے نے انہیں انتہائی کمزور کر دیا تھا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ملنے کے لیے آئے اور اپنے اہل و عیال کو اس حال میں دیکھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں صبر کی تلقین کی۔ اس دوران حضرت جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے اور بعد سلام عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت کے اس فعل کو بے حد پسند کیا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے حق میں فرماتا ہے، وہ جو اپنی نظر پوری کرتے ہیں اور اس دن سے ڈرتے ہیں جب برائی پھیلی اور وہ کھانا کھلاتے ہیں، اس کی محبت میں مسکین کو اور یتیم کو اور غلام کو، اور کہتے ہیں ہم یہ سب خاص اللہ کی رضا کے لیے کرتے ہیں اور بدلے میں شکر طلب نہیں کرتے، بے شک ہمیں اپنے رب سے ایسے دن کا خوف ہے جو بے حد سخت ہے، اور اللہ انہیں اس دن کے شر سے محفوظ رکھے گا، اور انہیں تازگی اور شادمانی عطا فرمائی اور ان کے صبر پر ان کے لیے جنت کی بشارت دی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منقول ہے، فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں گھر میں داخل ہوا تو دیکھا کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف فرما ہیں، اور حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دائیں اور حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بائیں جانب گود میں تشریف فرما ہیں، جبکہ حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے تشریف فرما ہیں۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے دیکھ کر فرمایا، اے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حسن اور حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہم دونوں میزان کے پلڑے ہیں، جبکہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا اس کا ترازو ہے، اور ترازو 2 پلڑوں پر ہی قائم رہتا ہے، جبکہ تم روز محشر لوگوں کا اجر تقسیم کرو گے۔ بچپن میں ایک روز حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپس میں کشتی کر رہے تھے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پکڑ لو۔ جگر گوشہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ بابا جان، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بڑے بھائی کو کہتے ہیں کہ وہ چھوٹے بھائی کو پکڑ لے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جبرائیل علیہ السلام بھی تو حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہہ رہے ہیں کہ وہ حسن کو پکڑ لے۔